أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بخیر ہیں الحمدللہ. اللہ آپ سب کو امن و امان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے ہر ہٹ کنڈے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. جیسا کہ کچھ ہفتوں سے ہم لوگ نواقض اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، یعنی اسلام کے منافی امور، وہ چیزیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، خارج کر دیتی ہیں. مختصراً سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے پہلا ناقض ہے. دوسرا ناقض اسلام، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، وسیلہ بنائے، ان وسیلوں سے مانگے، مدد طلب کرے، شفاعت طلب کرے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر جو شخص مشرکوں کے شرک کو، کفر کو کفر نہ سمجھے، ان کے دین کو صحیح سمجھے یا ان کے مذہب کو صحیح بتلائے، تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. چوتھا ناقض، جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور زندگی اور ہدایت سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور کا دستور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے بغض رکھے، نفرت رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل کرتا کیوں نہ ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. نمبر 6، جو پچھلے ہفتے ہم نے معلوم کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے اگر کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے، کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹا اڑاتا ہے، چاہے وہ بات دین میں ثواب کی بات ہو یا سزا کی بات ہو، عقاب کی بات ہو، اگر مذاق اڑائے تو اس سے کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ شخص کافر ہے، توبہ کرے. اس کے لیے دلیل اللہ رب العزت کی وہ آیت ہم نے سنائی تھی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. سورہ توبہ آیت نمبر 65-66. کیا اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملا تھا؟ اب معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد. آج نمبر 7 نواقض اسلام میں سے 7ویں بات ہم جاننے جا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ شرک کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے، اور وہ ہے جادو. اگر کوئی انسان، کوئی شخص جادو کرے، شیطان کو رکھ کر جادوئی کام کرے، جادو کروائے یا کرے اور اس سے راضی ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص جادو کرے اور جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچائے اور اس عمل سے راضی ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 102، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے. لوگوں کو اللہ نے جو ان پر نازل کیا تھا اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، جب تک کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے کہ مت سیکھو، یہ مت سیکھو، یہ کفر ہے، یہ آزمائش ہے، اگر یہ سیکھو گے تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس جادو کو کیا کہا؟ اللہ نے کفر کہا، کفر کا لفظ استعمال کیا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. وہ دونوں کہتے، ہاروت و ماروت،
کہ تم ہمارا یہ علم مت سیکھو، یہ آزمائش ہے، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے، اور کفر میں مبتلا مت ہو۔ تو لہذا جادو کو اللہ نے کفر کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جادو اگر کفر ہے تو معاشرے میں اتنا پھیلا ہوا کیوں ہے؟ جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو اتنا سنگین جرم کیوں ہے؟ کیا جادو حقیقت ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے صرف، یا وہم و گمان ہے، خیال ہے صرف، یا شعبدہ بازی ہے جس کو کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے، یا حقیقت ہے یہ جادو؟ اگر کوئی انسان جادو کرے یا کروائے تو کیا مسلمان ہے وہ؟ کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان جادو سے راضی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان جادو کو توڑنے کے لیے جادو کر سکتا ہے؟ جادوگر کیا مسلمان ٹھہرے گا؟ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ کیا اسلام نے اس پر کوئی حد نافذ کی ہے کہ جادوگر کو کوڑے لگائے جائیں گے، مارا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی؟ اگر جادو حقیقت ہے، ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دی؟ تو جادو کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جادو کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کی دوا بھی اتاری۔ ما انزل اللہ من داء، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری الا انزل لہ شفاء، اللہ نے اس بیماری کا علاج بھی اتارا ہے۔ یہ کرم ہے اللہ کا، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ آئیے سب سے پہلے جادو بڑا سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں ہونے والے بڑے گناہ بتائیے، کبیرہ گناہ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا، ساتھ ہی کہا جادو۔ کیا کہا؟ جادو کیا ہے؟ جادو کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال کیا گیا، سحر۔ عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے اس باریک سی چیز کو، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا ماخذ باریک ہو، دقیق ہو، بہت ہی باریک ہو، مخفی ہو، چھپا ہوا اور نظر نہ آتا ہو، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے اخفا من السحر۔ جادو سے بھی زیادہ باریک ہے کہا جاتا ہے۔ شاعر کا شعر یہاں نقل کیا گیا عربی میں، تو اس میں انہوں نے عورت کی محبت کی نشانی کو بتایا کہ تمہاری آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے جو جادو سے زیادہ باریک ہے، اس نے تعبیر کی ویسے۔ تو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے اور اس چیز کو جس کا ماخذ بالکل باریک ہو، دقیق ہو، مخفی ہو، چھپا ہوا ہو۔ شرعی اعتبار سے جادو کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں جادو کسے کہا جاتا ہے؟ ہر جھاڑ پھونک، ہر دم، ہر مالا، ہر گھانٹیاں، ہر گرہیں جو شیطان کی مدد سے کسی انسان کو، کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی خاطر کیا جائے، یہ جادو کہلاتا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، ہر وہ دم، پھونک، جھاڑ پھونک، گرہیں، مالے، منکے جو شیطان کی مدد لے کر کے کسی انسان کو یا کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کی خاطر جو کیا جاتا ہے، یہ جادو کہلاتا ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جادو کے لیے عربی زبان میں یا شریعت میں کوئی ایک تعریف نہیں ہے، ایسی تعریف جس کو کہا جائے کہ جادو یہی ہے۔ جادو کو مانع جامع تعریف میں نہیں سمایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جادو کی بہت قسمیں ہیں، جادو بہت قسموں سے ہوتا ہے، ان سب کو ملا کر ایک تعریف کرو، ان کی ایک تعریف بناؤ، بتاؤ کہ جادو یہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی قدر مشترک اس کے درمیان نہیں ہے جس کی وجہ سے جامع مانع تعریف ہو، لیکن قسمیں کئی ایک زیادہ ہیں۔ تو امام شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جادو کی عموماً دو قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں؟
دو عمومی طور پر قسمیں بہت زیادہ ہیں. آپ نے سنا ہوگا کالا جادو، بنگال میں کیا جاتا ہے. کالا جادو سب سے زیادہ خطرناک جادو مانا جاتا ہے. جادو کی بہت قسمیں ہیں، جادو کی بہت قسمیں ہیں، لیکن قرآن مجید نے بڑی باریکی سے ایک چیز کو ذکر کیا. آپ نے پڑھا قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کہا کہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے. تو مطلب جادو کا اہم سبب مال ہڑپنا نہیں ہے، جادو کا اہم سبب کسی کا ایمان بگاڑنا نہیں ہے. جادو کا سب سے اہم سبب میاں بیوی کی جدائی ہے، جس سے گھر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، دو دل ٹوٹتے ہیں، دو گھرانے ٹوٹتے ہیں، ایک معاشرے میں فساد مچ جاتا ہے. جادو کا اہم کارکردگی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے. جادو کی دو قسمیں عموماً بتائیں شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ نے. ایک جادوئے صرف ہے اور ایک جادوئے عطف ہے. جادوئے صرف کیا ہے؟ صرف کے معنی پھیرنے کے آتے ہیں، جس سے جادوگر شیطان کی مدد سے کسی کی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے. کسی کی محبت کو نفرت میں، یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کی محبت کو، جو آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کو بدل کر کسی اور کی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہے. نعوذ باللہ. شیطان کی مدد سے میاں بیوی کی کسی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے، یا اس کی محبت کو وہاں سے نکال دیتا ہے، محبت نہیں رہ جاتی. سنا ہوگا آپ نے، بعض کہتے ہیں کہ میری بیوی سے مجھے کوئی چاہت نہیں لگتی ہے. اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے، اپنے آپ پر دم کرے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے رشتے بنائے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم سکون اختیار کرو، اور اللہ نے اس درمیان محبت پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بنایا اللہ نے، میاں بیوی کے رشتے میں محبت بنائی اللہ نے. پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ محبت نہیں ہے؟ تو انسان کو رقیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر دم، صبح شام کے اذکار کا مواظبہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. جادوئے صرف یہ ہے کہ انسان شیطانی عمل سے، شیطان کی مدد سے میاں یا بیوی، شوہر یا بیوی کی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے. نمبر 2 جادوئے عطف. یہ کیا ہے؟ اس میں انسان، کوئی جادوگر شیطان کی مدد سے غلط کام، ناجائز کام کر کے، غلط کام یا ناجائز کام کر کے کسی کے اندر دوسرے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. پہلے میں کسی کی محبت کو پھیر دیا جاتا ہے، دوسرے میں کسی میاں بیوی ہیں، بیوی کے اندر کسی تیسرے شخص کی محبت اس کے اندر ڈالی جاتی ہے. عموماً جادوئے صرف ہو، جادوئے عطف ہو، جادو جو بھی ہو، تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام قرار پایا ہے. تمام انبیاء کی شریعتوں میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے جادو کرنا. رہی بات جادو کے تعلق سے کئی سوالات ہیں، میں زیادہ مسائل نہیں چھیڑوں گا، ہلکی پھلکی بات آج میں کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ دوسری مرتبہ پھر اس کی بات ہوگی. کیا جادو حقیقت ہے؟ کیا جادو حقیقت ہے یا کوئی خیال ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا یُخَیَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جب جادوگروں نے اپنا اپنا جادو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام کو لگنے لگا، ایسا ہونے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں. یُخَیَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا گمان ہونے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض مطلب چند، جن میں معتزلہ ہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جادو حقیقت نہیں ہے، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یُخَیَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو سے ایسا لگنے لگا، ایسا وہم ہونے لگا کہ یہ گھوم پھر رہے ہیں، جس کو نظر بند کہتے ہیں، ہمارے ہاں نظر بند کہتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں. چلیں سوال یہ ہے کہ کیا جادو حقیقت ہے؟ سب سے پہلے جواب سن لیجئے. تمام فقہا، مفسرین، محدثین، جمہور علماء امت کا اتفاق ہے کہ جادو حقیقت ہے. یہی صحابہ کا قول ہے، تابعین کا، سارے سلف کا قول ہے کہ جادو حقیقت ہے، یہ وہم و گمان نہیں ہے. دلیل ہے، سب سے پہلی دلیل اللہ رب العزت نے
سورہ فلق کب نازل فرمائی؟ جادو کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جادو کے وقت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق نازل فرمائی. اس کی ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. عقد کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں وہ رسی بننے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوٹھے میں باندھ کر کے گھاٹیاں ڈال کے ایک رسی ٹائپ میں بناتے ہیں. اس کو آج بھی ہے، انگوٹھے میں پرو کے اس میں گھاٹیاں ڈالی جاتی ہیں. گھاٹیاں ڈالنا اور اس میں پھونکنا، اس کو کہا جاتا ہے نفاثات فی العقد. اگر جادو حقیقت نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کیوں پناہ مانگنے کے لیے کہتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد؟ اللہ نے کہا کہ پناہ مانگنے کے لیے. دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. ہاروت و ماروت اللہ نے جو بھی ان پر نازل کیا تھا اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک کہتے کہ یہ آزمائش ہے، مت سیکھو اور کفر میں مبتلا مت ہو، کفر مت کرو کہتے تھے. نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا کہ کچھ کام نہیں کیے ہوتے لیکن لگتا کہ کام کر چکے ہیں. بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ نہیں کیے ہیں لیکن آپ نے کر لیا ہوتا، آپ کو ایسا گمان سا ہونے لگا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو 2 فرشتے اللہ نے بھیجے. آپ کے خواب میں 2 فرشتے نظر آئے، ایک آپ کے سرہانے اور ایک آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے. ایک نے پوچھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، جی ہاں حدیث سنا رہا ہوں جی. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، انہیں کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ آپ کو جادو ہو گیا ہے. پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے. پھر پہلے نے سوال کیا کہ جادو کس چیز میں کیا اور کہاں رکھا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کنگھی اور بالوں میں جادو کیا گیا ہے. کنگھا جس کو کہتے ہیں، کنگھی جسے کرتے ہیں نا بنگلور میں، کنگھی پر جادو کیا گیا ہے اور اس کو دراون نامی ایک کنواں ہے، سوکھا کنواں، اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ معوذتین پڑھ کر دم کیا. اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس سے شفا دے دی، اس جادو سے اللہ نے مجھے شفا دے دی. تو ظاہر بات ہے یہ حدیث صاف طور پر دلیل ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا، حقیقت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دی. وہم و گمان سے شفا نہیں ہوتی بلکہ جو حقیقی بیماری ہے بیماری سے شفا، بیماری سے اللہ رب العزت نے شفا دی تھی. تو لہذا جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، اسی لیے اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. اور 5ویں دلیل یہ ہے، عقلی طور پر بھی کوئی وہم و گمان سکھایا جا سکتا ہے؟ وہم ایک گمان والی چیز ہے نا، یہ تعلیم دی جا سکتی ہے؟ نہیں. جو حقیقت ہے وہی تعلیم دی جا سکتی ہے، کیونکہ ہاروت و ماروت نے یا شیطانوں نے جب تعلیم دی تو کیا کہا؟ اللہ نے وما يعلمان، تعلیم کا لفظ استعمال کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت تھا جادو جس کی تعلیم دی جاتی تھی، حقیقت جس کی تعلیم دی جاتی، وہم و گمان کی تعلیم نہیں دی جاتی. چلیں، جادو حقیقت ہے، اس پر اتفاق ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد کے اندر نقل کیا ہے کہ جادو حقیقت ہے. یہی صحابہ کا قول تھا، یہی تابعین کا قول تھا، یہی سلف امت کا قول تھا، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، محدثین کا قول ہے، مفسرین کا قول ہے، فقہاء کا قول ہے، ہر اس شخص کا قول ہے جس کی شریعت اسلامیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جن کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے، ہر اس شخص کا یہ قول ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
عوام الناس بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ جادو کی تاثیر ہے، اثر ہوتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے شفا بھی ملتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے معتزلہ کا جب قول نقل کیا کہ یہ جادو کو حقیقت نہیں مانتے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رد کرتے ہوئے کئی باتیں نقل کی۔ اس میں کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو حقیقت نہیں ہے، حالانکہ جادو حقیقت ہے اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی یہی کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے شفا دی۔ عموماً جادو معاشرے کی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ آگے کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ جادوگر کیا مسلمان ہے؟ کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے؟ اگر جادوگر مسلمان نہیں تو کیا کافر ہے؟ اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ یا جادو کی کون سی قسم ہے جس کے کرنے پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ توبہ کرنے پر معاف ہو سکتا ہے؟ جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا؟ کیا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا گیا ہے؟ اگر کسی انسان پر جادو ہو تو پھر اس کا علاج کیسے کریں؟ کیا جادو سے جادو کو توڑیں؟ کیا جادو سے جادو کو توڑ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ گندگی سے گندگی کبھی صاف نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، گندگی سے گندگی کبھی دور نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، شریعت اسلامیہ نے صحیح طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ جادو دنیا کے معاشرے میں پائے جانے والی سب سے بڑی بری لعنت ہے، سب سے بری مصیبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جادو سے بچائے، جادو سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ کر پھونکیں اور اپنے بچوں کو دعاؤں کی عادت کروائیں، شیطان سے بار بار پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچائے، شیطان کی مصیبتوں اور اس کی آزمائشوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے ایک شاگرد پر جادو ہو گیا تھا تو علاج کرنے کی اس کی کوشش کی گئی، تو جادو شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، شیطان اندر داخل کر دیا گیا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ابھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں جائے گا؟ تو کہا کہ ان کے اندر آنے کے لیے مجھے 3 سال لگ گئے، ان کے اندر آنے کے لیے 3 سال لگ گئے۔ بولا کہ ایسا کیوں؟ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک دن ان سے غفلت ہوئی، اس دن میں داخل ہو گیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو اب بھلا بتلائیے کہ ہم جادو سے کیسے محفوظ رہیں، شیطان سے کیسے محفوظ رہیں؟ ہماری نمازیں یا اللہ، ہماری نمازیں یا اللہ، ہماری نمازیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس مصیبت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ سورہ فلق بہترین کارآمد ہے، اس کے لیے پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔